الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ یہ متبرک اور مبارک مہینہ اپنی بابرکت ساعتوں کے ساتھ ہمارے درمیان تشریف لایا اور تیزی کے ساتھ رخصت ہوتا ہوا آخری عشرے تک حتیٰ کہ 27ویں تک پہنچ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور تلاش کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اس رات میں اترنے والی رحمت اور برکتوں کو حاصل کر کے اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں سے نجات حاصل کرے، درجات کی بلندی کا سامان ہو، نیکیوں میں اضافہ ہو، گناہوں کا کفارہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. مسلمان اپنی اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کوشش کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے شروع کے دنوں میں جو ہماری نیکیوں کی، جذبات کی، عبادات کے قریب آنے کی اسپیڈ ہوتی ہے، جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے اس جذبے میں کمی آتی چلی جاتی ہے، اور یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جلوہ افروز ہونے لگے. جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین. پھر آپ واعظ و نصیحت سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دائرہ ادب میں رہتے ہوئے کویسچن کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو ممبر اقدس پر جلوہ افروز ہونے سے پہلے ایک ایسی ادا کرتے ہوئے پایا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، آپ نے یہ آمین کیوں فرمایا؟ تعجب کی وجہ یہ تھی کہ دعا ہو نہیں رہی اور آمین سرکار فرما رہے ہیں، کیونکہ آمین کا مطلب ہوتا ہے استجب، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے. جب صحابہ کرام نے استفسار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی کے غیبی امر کو ظاہر فرمایا. سرکار نے ارشاد فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے دعا کی کہ یا رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر سرکار کو مخاطب کیا، اے اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی بخشش و مغفرت نہ ہو. سرکار فرماتے ہیں میں نے اس پر کہا آمین. پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے داخل جنت نہ ہو. تو میں نے فرمایا آمین. اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور پھر بھی وہ آپ پر درود نہ پڑھے. تو میں نے اس پہ فرمایا آمین. تو تشویشناک بات یہ ہے کہ جہاں پر ہم عبادات کا ارتکاب کرتے ہیں وہاں احتساب بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن اکثر ہم اپنے احتساب، اپنے محاسبے، اپنی گرفت، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی جو کیفیات ہیں ان سے غفلت اختیار کر لیتے ہیں. عبادات چلتی رہتی ہیں اور یہ انتہائی نازک بات ہے. میں ایک عالم دین ہوں، مجھے بھی اس حدیث کے تناظر میں اپنی فکر کرنی چاہیے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے. تو چند کلمات ان چیزوں پر ہم کر لیتے ہیں، اور کر لیتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو جائے. ذرا توجہ رکھیے گا کہ دعا کرنے والے تمام فرشتوں کے رسول اور سردار ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی سردار ہیں. وہ دعا کریں سرکار آمین فرمائیں، اس کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں ہوگا. لہٰذا پہلی بات یاد رکھیں، جس کسی محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو پہلی مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہوتا ہے. نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے. اس کے بعد جتنی مرتبہ ذکر ہوتا رہے، درود پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا. لیکن اس کے بعد یعنی پہلی مرتبہ کے بعد اگر نہیں پڑھا تو گناہگار نہیں ہے، ثواب ملے گا، لیکن پہلی مرتبہ واجب. دوسرا، ماں باپ میں سے جس کسی کو بھی بڑھاپے کی حالت میں پائیں ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں.
ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہیں؟ عرض کی میری ایک بوڑھی والدہ ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان کی خدمت کو لازم پکڑ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے اسی میں جہاد کا ثواب رکھ دے گا۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ جب جیسے جیسے ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے جسم میں توانائی کا احساس ہونے لگتا ہے، ہم چند ٹکے کما کر اپنے ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھنا شروع کرتے ہیں، ہمارے لہجوں میں سختی آنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں میں تیش آتا ہے، چہرے پہ غصہ آتا ہے، ہم جھڑک کے گفتگو کرتے ہیں، پاؤں پٹک کے ان کے سامنے سے جاتے ہیں، ان کی کمزوریوں کا احساس دلاتے ہیں، ان کی ہڈیوں کے بوڑھا ہو جانے کا احساس دلایا جاتا ہے، اپنے تندرست و توانا ہونے کا احساس دلا کر وقتی طور پہ ان کے قلوب میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ماں باپ بیچارے جو بظاہر بے سہارا ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے سہارے پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، وہ سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، بحث کرنا چھوڑتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمیں ایک بڑے پن کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آج ماں باپ کو ہم نے الفاظ اور لہجے کی سختی سے اگر دبا بھی لیا تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام مرتبہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی کی نیکیاں تباہ ہو جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، طویل حدیث کا آخری حصہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس کی کوئی ماں ہو اور اس سے ناراض ہو، وہ جس طرح ہو سکے اس کو راضی کر لے، اس لیے کہ اگر ماں ناراض ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ اور باپ کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا، باپ یا تو جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے یا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یعنی اگر باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، لہجے سخت رکھے، انہیں جھڑکا، اپنے آوارہ گرد دوستوں سے برے اثرات اور مضر اثرات قبول کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھ کر ان کے سامنے بدتمیزی کے جملے کہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہی باپ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ اس لیے جہاں ہم اتنی عبادات کرتے ہیں، اور میں اپنی بچیوں اور بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، جب ہماری بچیاں اسکول جانے لگتی ہیں، کالج جانے لگتی ہیں، اب اگر ماں باپ بیچارے کوئی بات کہتے ہیں ان کی عزت کے لیے، ان کے احترام کے لیے، ان کے پردے کے سلسلے میں، تو ہماری بچیاں بعض اوقات اپنے ماں کو جھڑک دیتی ہیں، باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرتی ہیں۔ یہ شدید گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں، بچیوں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً سے پیشتر توبہ اور اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش، یہ رمضان کے آخری دنوں میں انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی نے ہم میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہے جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے، ان کا دل توڑا ہے، ان کی دل آزاری کی ہے، سب کے سامنے یا بیوی کے سامنے ان کو ذلیل اور بے عزت کیا ہے، فوراً سے پیشتر معافی مانگ لے، ورنہ ہو سکتا ہے اس رمضان میں کی گئی عبادات قبول نہ ہو رہی ہوں، نہ فرض قبول ہو رہا ہو نہ نفل قبول ہو رہا ہو۔ اور آخری بات، سرکار نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی بخشش و مغفرت نہ ہو، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ موجود ہے، مجھے اور آپ کو اس آخری دنوں میں اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کیسے گزارا تھا۔ کیا ہم نے فوش ویب سائٹس کا وزٹ چھوڑا؟ کیا ہم نے سوشل میڈیا پر بری دوستیاں ترک کی؟ کیا ہم نے گالیوں کو چھوڑا؟ کیا ہم نے آوارہ گردیوں کو چھوڑا؟ کیا اپنے ذہن میں جان بوجھ کر گندے خیالات لا کر حصول لذت کے لیے جو وقت گزارنا پہلے عادت بنایا ہوا تھا، رمضان میں اس کو ترک کیا؟ کیا ہم نے جھوٹ کو چھوڑا، فراڈ چھوڑا، حرام کمانا چھوڑا؟ اگر یہ چیزیں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اسی طرح ہماری بہنیں، کہ غیبت کے بغیر ہماری بہنوں کا گزارا نہیں ہوتا۔ ایک خاتون کو منع کیا گیا کہ آپ غیبت نہ کریں، وہ کہنے لگی مفتی صاحب پھر ہم بیٹھ کر کیا باتیں کریں؟ یعنی حیرت انگیز سوال ہے کہ غیبت اگر دو عورتیں مل کر بیٹھ جائیں، غیبت نہ کریں تو کیا کریں پھر؟ یہ بتائیے کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھیں؟ تو واقعی ان کے لیے بڑی تشویشناک بات ہے، لیکن یہ آخرت کے سلسلے میں انتہائی ہولناک بات ہے کہ حالت روزہ ہو پھر بھی شوہر کی غیبت، ساس کی غیبت، نندوں کی غیبت اور برائیاں ہو رہی ہوں، بخشش و مغفرت کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ یہ آج مبارک اور متبرک رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں غافل مسلمانوں کے درمیان میں سے ہم سب کو اس متبرک محفل میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کی طرف مائل ہو۔ یہ چند رمضان کی گھڑیاں رہ گئی ہیں، اگر یہ رمضان گزر گیا اور بخشش و مغفرت نہ ہوئی تو ہلاکت ہماری طرف متوجہ ہو سکتی ہے، اور اگلے رمضان کا کچھ پتہ نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اگلے رمضان تک زندہ نہ رہوں،
اور آپ آج ہمارے سامنے بیٹھے ہو سکتا ہے اگلے رمضان سے پہلے پہلے آپ زیر زمین جا چکے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی۔ موت کا ایک جھٹکا ہمیں ہمارے پیاروں کے درمیان سے اٹھا کر اندھیری قبر کے اندر لے جائے گا۔ آج سے پہلے ہم نے مختلف لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، اپنے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں ایک دن ہماری لاش بھی ہمارے گھر والوں کے سامنے پڑی ہوگی، گھر میں کوہرام مچا ہوگا، بیوی رو رہی ہوگی، بچے رو رہے ہوں گے، دوست احباب افسوس کے اظہار کر رہے ہوں گے، رشتہ دار اور محلے والے جمع ہوں گے، ہم سب شعور کی دنیا سے دیکھ رہے ہوں گے، بول نہیں سکیں گے، کسی ماں کی آنکھ سے آنسو نہیں پہنچ سکتے، بیوی کو خاموش نہیں کرا سکتے، بچوں کو نہیں، لیکن احساس ہوگا، خوف پیدا ہوگا کہ جس موت کے بارے میں سوچا کرتا تھا کیا وہ موت مجھ پر طاری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد گھر میں شور اٹھے گا، اس کو جنازہ گاہ کی طرف لے کر جائیں، ہمیں لے کر جایا جائے گا، پہلے غسل دیا جائے گا، جو ہمارے بدن پہ خوبصورت کپڑے جن کو دیکھ کر ہم آئینے کے سامنے اترایا کرتے تھے وہ اتار لیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ہمیں غسل دیں گے، پہلے ہم اپنے ہاتھوں سے غسل دیا کرتے تھے، اب وہ لوگ ہمیں غسل دیں گے۔ اس کے بعد ہمیں سفید کفن پہنایا جائے گا، ہمیں گھر والوں کے سامنے آخری مرتبہ لایا جائے گا، اس کا دیدار کر لو، یہ وہ شخص ہے جو آج کے بعد کبھی تمہارے درمیان لوٹ کر نہیں آئے گا۔ شور اٹھ جائے گا، گھر والے روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، نہیں چاہیں گے کہ اپنے پیارے کو اپنے سے جدا کر لیں، کچھ ساتھ چلنا شروع کریں گے، کوئی روئے گا، پچھاڑے کھائے گا، گھر والے تسلیاں دے رہے ہوں گے، محلے والے تسلیاں دے رہے ہوں گے، پھر ہمیں جنازہ گاہ میں لایا جائے گا، ہم پر تکبیر پڑی جائے گی۔ آج سے پہلے جنازہ زمین پر تھا، ہم کھڑے ہو کر دیکھا کرتے تھے، آج منظر بدل جائے گا، ہم لیٹے ہوں گے اور کھڑے ہوئے ہوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہمیں کندھے پہ اٹھایا جائے گا، کلمہ شہادت کہا جائے گا اور ہمارا دل لرزے گا۔ آج ہمیں یقین ہو جائے گا وہ اندھیری قبر جس کے بارے میں ہمیں لرزایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں کی، ہم نے غفلت کی، دیندار ہمیں سمجھایا کرتے تھے، ہم اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس اندھیری قبر کی طرف لے جایا جائے گا اور پھر ہمیں وہاں چھوڑ کر ہمارے چاہنے والے، پیار کرنے والے ہمیں تنہا چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ اب اس قبر کے اندر اگر نیک عمل ہوں گے، اچھے عمل ہوں گے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور برے عمل ہوئے تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ تو میرے بھائیو اس وقت تو غنیمت جانے، میری بہنیں غنیمت جانے جو آج ایک لال بیگ سے ڈرتی ہیں، عذاب قبر سے خوف زدہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آخری ساعتوں کی قدر کرتے ہوئے، خصوصاً شب قدر کی قدر کرتے ہوئے توبہ کرنے اور آئندہ کے لیے مثبت لائے عمل تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔